بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ اللیل ان مکمل ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ، پہلی لفظ واللیل کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کا مضمون سورہ شمس سے اس قدر مشابہ ہے کہ یہ دونوں سورتیں ایک دوسرے کی تفسیر محسوس ہوتی ہے۔ ایک ہی بات ہے جسے سورہ شمس میں ایک طریقے سے سمجھایا گیا ہے اور اس صورت میں دوسرے طریقے سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع زندگی کے دو مختلف راستوں کا فرق اور ان کے انجام اور نتائج کا اختلاف بیان کرتا ہے۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ آغاز سے آیت 11 تک ہے اور دوسرا حصہ آیت 12 سے آخر تک۔ پہلے حصے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ نوع انسانی کے افراد، اقوام اور گروہ دنیا میں جو صحیح و عمل بھی کر رہے ہیں وہ لازماً اپنی اخلاقی نوعیت کے لحاظ سے اسی طرح مختلف ہیں جس طرح دن رات سے اور نر مادہ سے مختلف ہے۔ اس کے بعد قرآن کی مختصر صورتوں کے عام انداز بیان کے مطابق 3 اخلاقی خصوصیات ایک نوعیت کی اور 3 اخلاقی خصوصیات دوسری نوعیت کی صحیح و عمل کے ایک وسیع مجموعے میں سے لے کر بطور نمونہ پیش کی گئی ہے، جنہیں سن کر ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک قسم کی خصوصیات کس طرز زندگی کی نمائندگی کرتی ہے اور دوسری قسم کی خصوصیات اس کے برعکس کس دوسرے طرز زندگی کی علامات ہیں۔ یہ دونوں نمونے ایسے چھوٹے خوبصورت ججے تلے فکروں میں بیان کیے گئے ہیں کہ سنتی ہی آدمی کے دل میں اتر جائیں اور زبان پر چڑھ جائیں۔ پہلی قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ آدمی مال دے، خدا ترسی اور پرہیزگاری اختیار کرے اور بلائی کو بلائی مانے۔ دوسری قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ بخل کرے، خدا کی رضا اور ناراضگی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بلی بات کو جھٹلا دے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ دو طرز عمل جو صریحاً ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اپنے نتائج کے اعتبار سے ہرگزاں یکساں نہیں ہیں، بلکہ جس قدر یہ اپنی نوعیت میں متضاد ہیں اسی قدر ان کے نتائج بھی متضاد ہیں۔ پہلے طرز عمل کو جو شخص یا گروہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے صاف اور سیدھے راستے کو سہل کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو جائے گی۔ اور دوسرے طرز عمل کو جو بھی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے بیکٹ اور سخت راستے کو سہل کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے بدی آسان اور نیکی مشکل ہو جائے گی۔ اس بیان کو ایک نہایت مؤثر اور تیر کی طرح دل میں پیوست ہو جانے والے جملے پر ختم کیا گیا ہے کہ دنیا کا یہ مال جس کے پیچھے آدمی جان دے دیتا ہے، آخر قبر میں تو اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ اس کے کس کام آئے گا۔ دوسرے حصے میں بھی اسی اختصار کے ساتھ 3 حقیقتیں بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے دنیا کی امتحان گاہ میں انسان کو بخبر نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے یہ بتا دینا اپنے ذمہ لیا ہے کہ زندگی کے مختلف راستوں میں سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اپنا رسول اور اپنی کتاب بیچ کر اس نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دی، کیونکہ رسول اور قرآن دونوں ہدایت دینے کے لیے سب کے سامنے موجود تھے۔ دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا مانگو گے تو وہ بھی اسی سے ملے گی اور آخرت مانگو گے تو اس کا دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے
کہ تم اس سے کیا مانگتے ہو۔ تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو بدبخت اس بلائی کو جھٹلائے گا جسے رسول اور کتاب کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ اور جو خدا ترس آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ محض اپنی رب کی رضا جوئی کی خاطر اپنا مال رائے خیر میں صرف کرے گا، اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور اس سے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ سورہ اللیل کا مکمل ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوشش مختلف قسم کی ہے، تو جس نے رائے خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا۔ وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اس سے دینا ہے۔ وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔